نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کا یہ دن جسے ہم لوگ 26 جنوری کی تاریخ سے یاد کرتے ہیں، یہ وہ دن ہے کہ اس ملک کے آزاد ہو جانے کے بعد ملک کو چلانے کے لیے امن اور انصاف کو باقی رکھنے کے لیے ایک دستور اور ایک قانون کی ضرورت تھی، کیونکہ بغیر کسی دستور کے، بغیر کسی قانون کے دنیا کا کوئی بھی اجتماعی نظام نہیں چل سکتا۔ ضرورت تھی اس بات کی کہ ایک ایسا قانون، ایک ایسا دستور نافذ کیا جائے جس میں مجرمین کو ان کے جرم کے اعتبار سے سزا، اور اس ملک کے اندر رہنے والے، بسنے والے سبھی باشندوں کو ان کے ذاتی اور انسانی حقوق برابر ملیں۔ تو ایک قانون بنا جسے ہم آج کل کی زبان میں سمویدھان کہتے ہیں، دستور کہتے ہیں۔ دستور ہند ایک لفظ آتا ہے اردو میں، اکثر تم پڑھتے سنتے ہوگے۔ تو وہی سمویدھان اور وہ قانون بنا اور 26 جنوری کے دن اس کو نافذ کیا گیا۔ آج ہی کی تاریخ سے وہ لاگو ہوا۔ تو یہ تاریخ اس کی یادگار بھی ہوتی ہے اور ایک طرح سے عزم بھی ہوتا ہے کہ اس ملک کا جو قانون ہے ہم اس کا احترام کریں گے اور اس قانون کو باقی رکھنے کے لیے ہم کوشش بھی کریں گے۔ اب وہ قانون گرچہ اسلامی اور دینی تو نہیں ہے، لیکن اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کی ایک طرح سے کہہ لیجئے مجبوری بھی ہے کہ ہم اس قانون کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف دوسری طاقتیں بھی ہیں جو اس بات کی کوشش میں ہیں کہ جو ملک سیکولر ہے، دستور جو قانون بنا تھا سیکولر کا، برابری کا، یہ سمجھ لو کہ اس ملک کے اندر جو بھی پیدا ہوگا، خواہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس کو اپنی زندگی گزارنے کا برابر کا حق حاصل ہوگا۔ تو آج ایک دوسرا ڈھرا بھی ہے جو اس بات کی کوشش میں ہے کہ ملک کے سیکولر جو دستور کو جو ہے ختم کیا جائے اور ہندو راشٹر بنایا جائے، وغیرہ وغیرہ بہت سے مسائل ہیں، تم دیکھتے سنتے ہوگے۔ تو ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک کا جو قانون ہے، جو برابری کا حق سب کو دیتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ سکھ ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس قانون کے اعتبار سے کہیں بھی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اس قانون کے اعتبار سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس ملک میں اکثریت میں جو لوگ ہیں ان کا حق زیادہ ہے یا یہ ملک ان کا ہے، نہیں، یہ قانون ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ جتنا ملک غیر مسلموں کا ہے اتنا ہی یہ ملک مسلمانوں کا بھی ہے۔ اس لیے اس بات کو جاننا اور ہمیشہ اس عزم کو اپنے اندر سموئے رکھنا کہ جو ہمارے ملک کا یہ قانون ہے، دستور ہے، ہم اس قانون کی حفاظت کریں گے اور ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ملک کا یہ قانون جیسے پہلے سے ہے وہ آخر تک باقی رہے، کیونکہ جب یہ دستور ہٹے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ معاندین کی اور مخالفین کی جو آراء ہیں، جو ان کی رائے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے ملک کے دستور کو جاننا، اسے پڑھنا اور اس بات کا علم رکھنا کہ اس دستور میں ہمیں کیا حق دیا گیا ہے، یہ قانون ہمیں کیا بتاتا ہے، کیا سکھاتا ہے، ہمیں کتنا پاور، کتنا طاقت دیتا ہے، ان چیزوں کا علم بھی ضروری ہے۔ بالخصوص جو بڑے طلباء ہیں وہ اس بات کو نظر میں رکھیں
کہ آپ کی دینی کتابوں اور دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں تو بہرحال ہماری ضروری ہیں، ہمیں اپنے دستور کا بھی علم ہونا چاہیے، بالخصوص ان دفعات کا، یا یہ کہہ لو اس حصے کا، اس سبق کا، اس باب کا، جیسے بھی تم سمجھ لو، جہاں پر اقلیتوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو یا اور بھی جو اقلیت میں ہیں، ان کو زندگی گزارنے کا جو خاص حق دیا گیا ہے، ان کو جو خاص پاور دیا گیا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ 26 جنوری کو ایک رسمی طور پر منائیں، بلکہ یہاں کے قانون کو بھی ہم جانیں، اور ہمیں اس بات کا علم ہو کہ اس قانون نے ہمیں کتنا پاور، کتنی طاقت دی ہے، ہمیں کیا اتھارٹی حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔